ایک تھا کچھوا، ایک تھا خرگوش۔ دونوں نے آپس میں دوڑ کی شرط لگائی۔ کوئی کچھوے سے پوچھے کہ تو نے کیوں لگائی، کیا سوچ کر لگائی؟ دنیا میں احمقوں کی کمی نہیں، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ طے یہ ہوا کہ دونوں میں سے جو نیم کے ٹیلے تک پہلے پہنچے وہ فاتح سمجھا جائے۔ اسے اختیار ہے کہ ہارنے والے کے کان کاٹ لے۔ دوڑ شروع ہوئی۔ خرگوش تو یہ جا وہ جا، پلک جھپکنے میں خاصی دور نکل گیا۔ میاں کچھوے وفاداری کی چال چلتے منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ تھوڑی دور پہنچے تو سوچا بہت چل لیے، اب آرام بھی کرنا چاہیے۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے شاندار ماضی کی یادوں میں کھو گئے، جب اس دنیا میں کچھوے راج کیا کرتے تھے۔ سائنس اور فنون لطیفہ میں بھی ان کا بڑا نام تھا۔ یوں ہی سوچتے میں آنکھ لگ گئی۔ کیا دیکھتے ہیں، خود تو تخت شاہی پر بیٹھے ہیں، باقی زمینی مخلوق شیر، چیتے، خرگوش، آدمی وغیرہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں یا فرشی سلام کر رہے ہیں۔ آنکھ کھلی تو بھی سستی باقی تھی۔ بولے ابھی کیا جلدی ہے، اس خرگوش کے بچے کی کیا اوقات ہے، میں بھی کتنے عظیم ورثے کا مالک ہوں۔ واہ بھائی واہ، میرے کیا کہنے۔ جانے کتنا زمانہ سوئے تھے، جب جی بھر کے سستا لیے تو پھر ٹیلے کی طرف رواں ہوئے۔ وہاں پہنچے تو خرگوش کو نہ پایا، بہت خوش ہوئے، اپنے کو داد دی کہ واہ رے مستعدی، میں پہلے پہنچ گیا، بھلا کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اتنے میں ان کی نظر خرگوش کے ایک پلے پر پڑی جو ٹیلے کے دامن میں کھیل رہا تھا۔ کچھوے نے کہا اے برخوردار، تو خرگوش خان کو جانتا ہے؟ خرگوش کے بچے نے کہا جی جانتا ہوں، میرے ابا حضور تھے۔ معلوم ہوتا ہے آپ ہیں وہ کچھوے میاں جنہوں نے بابا جان سے شرط لگائی تھی۔ وہ تو 5 منٹ میں یہاں پہنچ گئے تھے، اس کے بعد مدتوں آپ کا انتظار کرتے رہے، آخر انتقال کر گئے۔ جاتے ہوئے وصیت کر گئے تھے کہ کچھوے میاں آئیں تو ان کے کان کاٹ لینا۔ اب لائیے ادھر کان۔ کچھوے نے فوراً اپنے کان اور اپنی سری خول کے اندر کر لی۔ آج تک چھپائے چھپائے پھرتا ہے۔